ویلکم بیک ناظرین. اور بہانے بہانے اور صرف بہانے, کیا ہماری زندگی خود ایک بہانہ بن کے رہ گئی ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, ہم کسی ڈائریکشن کو اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے, جو جہاں لے گیا اس طرف ہو گئے. کیا سر اپنی زندگی کا ڈیسیژن نہیں لے پانا اور اس کا یہ بہانہ کرنا جی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے اور جیسے بس حالات ہے تو میں ویسے ہی چلتا جا رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں, از آلسو اے بہانہ؟ ڈیفینیٹلی بہانہ ہے. جب تک آپ کے پاس اختیار ہے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں نا, آپ کو اپنی ذات پر تو اختیار ہے, دوسرے شخص پہ نہیں ہے. اپنی ذات کے اندر آپ اپنے رویوں کو تبدیل نہ کریں, اپنے منفی سوچوں کو نہ روک سکیں, تو آپ ذمہ دار ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بہانہ آپ تلاش کرتے ہیں اپنے آپ کو بری اور جمع کرنے کے لیے, آزاد کرنے کے لیے. رسپانسبل بہانہ اسی لیے ہوتا ہے, بہانہ ٹالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بہانہ ڈیلے کرنے کے لیے چیزوں کو ہوتا ہے, اور بہانہ دوسرے کو بلیم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. بہت سارے ریزن ہوتے ہیں. اچھا تو یہ بتائیں, یہ جو ہم ایز بحیثیت قوم, چلے ہم جتنے بھی کرائسس میں, اس سے برے کرائسس بھی ہم نے کبھی نہ کبھی دیکھے ہوں گے شاید بفور پارٹیشن مے بی. دیکھیں کوشچن ہے سمپل سا کوشچن یہ ہے یا کہ جو کوئی اور قوموں نے اس سے برے کرائسس دیکھے ہوں گے. قوموں نے تو بہت دیکھے ہوں گے, مگر جو اصل مسئلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں, غربت آپ کے ملک میں آ سکتی ہے. قوموں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں. میں ایک بات کہتے تھے, سیکنڈ ورلڈ وار, Japan go through a worse phase than this, right? دیکھیں and it raised up as a nation جس کو آج ہم کہتے ہیں نا جاپانی گاڑیاں امپورٹ کرو جی, اور سب سے بیسٹ ٹیکنالوجی الیکٹرانیکل آپ کو جاپان میں ملے گی, even though they don't have their army. دو ملک جو بری طرح برباد ہوئے, جرمن, اس نے انجینئرنگ میں جو ٹیکنالوجی ہے کسی کے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور الیکٹرانکس میں جاپان. دنیا میں کئی ایسے واقعات ہوئے, زمانے کے ساتھ ساتھ غربت آئی, وارز ہوئی, قحط آیا ہے, کئی معاشروں پہ, کئی ملکوں میں آیا. مجھے اس چیز کا اتنی فکر نہیں ہے. غربت ہے, ٹھیک ہے, ہم پریشان ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے حالات, میں بڑا پر امید ہوں, تھنگز ول بی بیٹر. پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پیسہ اگر آپ کے پاس سے چلا گیا کوئی بات نہیں, واپس آ جائے گا. اگر آپ نے خواب دیکھنا بند کر دیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک اب تو بس خیر پروگرام کا ٹائم ختم ہی ہونے والا ہے. ایک کسی نے مجھے کوٹیشن بھیجی تھی, وہ بڑی زبردست تھی, کہ جو غریب انسان ہے, جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے, وہ اپنی نیڈز پہ زیادہ دھیان دیتا ہے بنسبت اپنی ایبلٹیز پہ کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اور اگر جاپان بھی یہ سوچتی کہ بس ہم برباد ہی ہو گئے, اب کیا کرنا ہے, اب بس بہانہ ہی ایک, بس برباد ہو گئے, ورلڈ وار 2 ہو گئی, سب مر گئے, اور آج تک ان کی نسلوں میں ڈیفالٹ آ رہا ہے, مطلب اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں, تو آج وہ ایک ٹیکنالوجی میں اپنا نام نہ کرتی, جرمن بھی بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ نہ کر رہے ہوتے. تو ہمارے پر بھی کرائسس ہیں, اس سے برے کرائسس اور قوموں پہ آئے ہیں, جو دے آر این ایگزامپل ٹو اس, کہ اگر ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر دیں, اینڈ وی ٹیک این اونرشپ آف دس کنٹری اینڈ آر اون ایکشنز, ہم اپنے انڈیویجول ایکشنز کی اگر رسپانسبلٹیز لے لیں اور اونرشپ لے لیں اپنی رسپانسبلٹیز کی, تو آئی تھنک وی کین رائز ایز اے نیشن دیٹ کین سیٹ این ایگزامپل, بیکاز وی ڈو ہیو دی ابلٹی. آئی ول میٹ یو ٹمورو, بیکاز ان فیکٹ وی ول میٹ یو ٹمورو, ویل ٹاک مور اباؤٹ بہانہ. اینڈ کل بھی واؤچرز ہوں گے, آج کالز نہیں لگ سکے, آئی گیس کوئی بریکنگ نیوز کا ہے, کچھ ہو رہا ہے ایشو کراچی کے حالات پہ. اللہ کراچی پہ اپنا کہتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, رحم کرے, اور یہ سارے ہنگاموں سے مطلب ہم سب نکل آئیں زندہ سلامت. اپنا خیال رکھیے گا, کل ہوگی ملاقات ہے. نو ٹو یو. میں صرف ایک بات بتاتے چلوں تمہیں بیفور آئی ٹرن. جاپان ایک ایسا ملک ہے جس میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں, سمندری طوفان بہت زیادہ آتے ہیں. چھوٹا سا جزیرہ ہے, برباد ہو گیا کیونکہ سب سے بڑی ڈی مورلائز کیا ایٹم بم نے ان کو. مگر دیکھیں وہ قوم کیسے رائز ہوئی, کیونکہ انہوں نے بہانہ نہیں کیا, انہوں نے اٹھے ہیں. آج ہم جاپانی گاڑیاں چلاتے ہیں. ناظرین, بہانے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ ہم سب بہانے بناتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا موضوع نہیں جس کے لیے میں بہت زیادہ کوئی ثقیل یا انٹلیکچوئل گفتگو آپ سے کروں. مجھے اس بات کی بھی فکر نہیں کہ ہم غربت میں, مجھے یقین ہے کہ ہمارا ملک پھر شاداب ہو جائے گا, پھر دولت آ جائے گی, پھر لوگوں کے پاس جابز ہوں گے, لوگ خوشحال ہوں گے, مجھے یقین ہے اس بات کا. مگر جس چیز کا مجھے ڈر ہے وہ ہماری مورل, ایتھیکل اور ریلیجس ویلیوز ہیں. کیونکہ اگر یہ ہمارا مائنڈ سیٹ نیا بن گیا, جس کو ہم NLP کے اندر میٹا پروگرام کہتے ہیں, اگر یہ بن گیا تو یہ پھر نہیں ٹھیک ہوتا. اس کے لیے صدیاں چاہیے چینج کرنے کے لیے. اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے, جیب میں پیسہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, مگر انسان اخلاقی طور پر کنگال ہو جائے, روحانی طور پر کنگال ہو جائے, تو پھر وہ چیز, وہ دولت واپس اتنی آسانی سے نہیں آتی. بہانے پہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. ہمارے دوست یوسف نجم الدین بھی بڑے دن سے پریشان تھے کہ شو نہیں ہو رہا,
تو آج جیسے ہی صبح ہم نے فیس بک پہ ڈالا آج کا موضوع تو انہوں نے فوراً ایک بہت اچھی سٹوری ہمیں دے دی, اور بہت بہت شکریہ یوسف صاحب, بڑی معاونت کرتے ہیں, بڑی ہمیں ہیلپ کرتے ہیں آپ. سٹوری ہے تو چھوٹی سی بچوں والی, مگر بتانا یہ ہے کہ کس طرح بہانے مان کر دوسروں کے آپ شکار ہوتے ہیں اور آپ پھنس جاتے ہیں اور آپ کا نقصان ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں پریشانی آتی ہے. ایک پہاڑی کے اوپر ایک بھیڑیا تھا, بھوکا تھا اور انتظار میں تھا کہ کوئی بکری شکری آئے آس پاس. تو اس نے دیکھا کہ وہ پہاڑی کے نیچے جو تھا ایک کنواں تھا اور ایک بڑی تازہ سی مزیدار قسم کی ہیلدی بکری آئی پانی کے لیے. فاصلہ زیادہ تھا, اس کو بھیڑیے کو پتا تھا ولف کو کہ اگر میں نیچے اترا تو بکری مجھے دیکھ لے گی اور بھاگ جائے گی, ہاتھ نہیں آئے گی. اب اسے بھوک بھی لگی تھی اور اس کا گوشت اس کو نظر آتا تھا لذیذ قسم کا. کروں تو کیا کروں؟ اس نے اوپر سے آواز لگائی. جب بکری پانی کے پاس پہنچی, کنویں میں سے پانی پینے لگی, تو اسے اوپر سے آواز لگی کہ میاں بکری, یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کیا حرکت کی؟ بڑی حیران ہوئی بکری نے کہا کون؟ کہتے میں ہوں. کیا حرکت کر رہی ہو تم؟ اس نے کہا میں پانی پی رہی ہوں. ارے تم نے پانی کو گندا کر دیا. بکری نے کہا میں نے تو نہیں کیا, دیکھو پانی کو گندا ہو گیا ہے. اب بکری دیکھ رہی ہے پانی تو سارے کنویں کے اندر تھا اور ایک ڈول تھی. اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھیڑیا. اس نے پھر اس سے کہا میں نے کوئی گندا نہیں کیا پانی. اب بھیڑیے نے دیکھا کہ یہ بہانہ تو نیچے جانے کا کام نہیں آیا. اس نے دوسرا بہانہ کیا. اس نے کہا تمہارے باپ نے کیا ہوگا پانی, تمہارا باپ آیا تھا. اس نے کہا میرے باپ نے نہیں کیا. کیوں؟ میرا باپ تو مر گیا ہے. اب بھیڑیے کی یہ چال بھی نہ چلی. پھر اس نے کہا ایک تمہارا دادا آیا تھا. اس نے کہا میرے دادا کو تو اور بہت سارے دن ہو گئے مرے ہوئے. اب بھیڑیے نے بکری سے کہا نہیں تم دیکھو پانی غلط ہے, میں تمہیں ثابت کرتا ہوں کہ پانی گندا کر دیا تم نے. وہ بکری نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا. اس نے کہا چلو شرط لگاتے ہیں, میں ثابت کر دوں گا تمہیں. اب بکری اس کے بہانے کو مان گئی, اس کی چال میں آ گئی. بھیڑیا اس بہانے سے نیچے اترا کہ میں بکری سے جتنا قریب ہوں اسے پکڑنے میں آسانی ہوگی, اور بکری کو اس نے الجھا دیا کہ پانی گندا. اور بکری اس بات پر اس نے کوشش کی کہ نہیں پانی گندا نہیں, سٹینڈ لیا. اب بھیڑیا جب قریب پہنچ گیا, اس کے بعد بکری کے پاس بھاگنے کو راستہ نہیں تھا. ظاہر بھیڑیا زیادہ تیزی سے دوڑ سکتا ہے, اور اسے بکری کو جھپٹا اور اسے کھا گیا. ناظرین زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بہانے کرتا ہے, ٹال مٹول کر رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ایونچولی آپ کو ہی نقصان پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ جو چیز غلط ہے اسے غلط کہیں, جو سچ ہے اس کو سچ کہیں. کبھی کبھی بے ضرر بہانے ہوتے ہیں, معصوم بہانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے ہو جاتے ہیں انسان سے غلطی, مگر کوشش کریں کہ کسی بہانے کے پیچھے جھوٹ نہ ہو آپ کا, کیونکہ جھوٹ آپ کے تمام کی تمام بیماریوں کی اصل جڑ جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے, پاکستان کو سلامت رکھے, آپ کو بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.